میں نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ میں نے کہا زین پلیز چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا پہلے ادھر دیکھو، میری طرف۔ میں یوں اس کے حصار میں اس کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کہا کوئی آ جائے گا تو کیا سوچے گا، پلیز زین۔ کہنے لگا کوئی نہیں آتا سمیہ، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کہنے لگا کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ایسا سلوک کرتے ہیں؟ بڑے دھیمے لہجے سے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم مجھے اس لیے یہاں لائے ہو تاکہ اپنا حق جما سکو، زور زبردستی کر سکو۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ کہنے لگا نہیں، بس اس لیے یہاں لایا ہوں تاکہ یہ جان سکوں کہ میری پیاری سی سمیہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کس بات سے وہ مجھ سے خفا ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا دل پر زور زبردستی نہیں چلتی زین، تم زبردستی میرے دل میں اگر بس سکتے تو ابھی تک بس چکے ہوتے۔ میں جبرن تم سے محبت نہیں کر سکتی، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا اتنا برا لگتا ہوں میں تمہیں، پہلے کبھی نہیں بتایا تم نے۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں دیکھ نہیں پائی۔ اپنے رویے پر مجھے صرف افسوس تھا۔ میں نے کہا واپس چلو یہاں سے۔ وہ مجھے ہوٹل کے کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا کیا کہنا چاہتی تھی تم؟ کیا بات کرنی ہے تم نے مجھ سے؟ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی، کبھی بھی نہیں، کیونکہ ایسے رشتے مجبوری میں نبھائے بھی جائیں تو زیادہ دیر پا نہیں چلتے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرا دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہاں میں چلی جاؤں۔ میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ کہنے لگا میں وقت دے تو رہا ہوں تمہیں۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں میں نہیں نبھا پاؤں گی، مجھے بس اپنے نام پہ بیٹھا رہنے دو، تم دوسری شادی کر لینا زین۔ میری بات سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کہنے لگا دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، میں کیوں کروں دوسری شادی؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں تمہیں وہ سب نہیں دے سکتی جو تم مجھ سے چاہتے ہو۔ وہ کہنے لگا تمہیں ہوا کیا ہے، ایسی تو نہیں تھی تم۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اگر یہ کہتے کہ مجھ سے شادی کا ارادہ رکھتے ہو تو میں انکار کر دیتی۔ زین اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا بھی محبت ہے تو تم دوسری شادی کرو گے اور مجھ سے کوئی زور زبردستی نہیں کرو گے۔ میری بات سن کر بڑے غصے سے اس نے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا دوسری شادی نہیں کروں گا اور تم آئندہ میرے پاس مت آنا۔ کب سے وجہ پوچھ رہا ہوں، منت کر رہا ہوں، لیکن تم حد سے بڑھتی جا رہی ہو۔ کتنی ہی لڑکیاں اپنی زندگی کمپرومائز سے شروع کرتی ہیں، سب کو اپنے شوہروں سے یوں اچانک محبت نہیں ہو جاتی، لیکن آہستہ آہستہ اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتی ہیں، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تمہاری طرح اپنے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ نہیں دیتی۔ یہ کہہ کے وہ صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ میں جس اذیت میں تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ آج یہ مجھ سے محبت جتا رہا ہے، کل جب میری حقیقت اس پہ کھلے گی تو مجھے چھوڑ بھی دے گا اور دوسری شادی بھی کرے گا۔ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ روتے روتے میں سو چکی تھی۔ صبح میری آنکھ زین کی ہائے ہائے کی آواز پہ کھلی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا۔ میں اٹھ کے صوفے پہ گئی تو نیند کی غنودگی میں ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو بخار سے تپ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، فوراً سے اسے پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ بخار کی میڈیسن میرے پاس موجود تھی۔ میں نے ہوٹل کے ویٹر سے ناشتہ منگوایا، زین کو ناشتہ کروا کے میڈیسن دی، اسے کہا کہ وہ بیڈ پہ لیٹ جائے۔ چپ چاپ مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں خود اپنا خیال رکھ لوں گا۔ میں نے کہا پتہ ہے مجھے جتنا تم اپنا خیال رکھ سکتے ہو۔ 2 دن میں نے ہی اس کی تیمارداری کی۔ کبھی کہتا تھا سمیہ اف پاؤں میں درد ہے، سمیہ میرے پاؤں تو دبا دو پلیز۔ میں نیند میں اٹھ کے اس کے پاؤں دبانے لگ جاتی تو کبھی کہتا ہاتھ۔ ایک بار کہنے لگا سر دبا دو۔ اس کا بخار اب اتر چکا تھا۔ میں نے کہا زین تم اب ٹھیک ہو؟ کہنے لگا کیا ٹھیک ہوں، مجھے ایسے ہی بخار ہوتا ہے، باہر سے لگتا ہے کہ جسم ٹھنڈا ہے لیکن اندر بخار رہتا ہے۔ اف قسم سے سمیہ سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ میں بے چین سی ہوئی۔ میں نے کہا میڈیسن لی ہے تم نے؟
کہنے لگا ہاں لی تھی، بس سر دبا دو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی، کچھ دیر اس کا سر دباتی رہی تو وہ سو چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کے پاس سے اٹھنے لگی وہ تکیا چھوڑ کے میری گود میں سر رکھ چکا تھا۔ میرے دل کو زور سے جھٹکا سا لگا، لیکن وہ شاید نیند میں تھا۔ میں نے اسے 2-3 بار پکارا، لیکن شاید گہری نیند میں تھا۔ میں پوری رات بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ صبح تک میری کمر تختہ ہو چکی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی، مجھے یوں بیڈ سے ٹیک لگائے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میری بھی آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگا سو سوری یار، نیند میں پتہ ہی نہیں چلا، تم مجھے جگا دیتی۔ اس وقت میری آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم گہری نیند میں تھے، اب پلیز صوفے پہ جا کے سو جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ میں کمبل لے کر لیٹ چکی تھی اور وہ صوفے پہ چلا گیا۔ جب میں اٹھی تو وہ ہوٹل کے کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کے اپنے لیے چائے منگوا لی، لیکن وہ رات تک واپس نہیں آیا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ آخر گیا کہاں۔ رات کو 10 بجے وہ آیا۔ میں نے کہا زین کہاں گئے تھے، وہ بھی بخار میں؟ کہنے لگا میں اب ٹھیک ہوں، ڈونٹ وری، وہ تم سو رہی تھیں اس لیے میں بور ہو رہا تھا تو باہر چلا گیا۔ وہاں مجھے اپنی یونیورسٹی فیلو رابیل مل گئی، بس اسی سے گپے مارتا رہا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اس نے جیب میں سے مونگ پھلی نکال کے مجھے دی، کہنے لگا یہ کھا لو۔ پھر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے یونیورسٹی میں یہ لڑکی دیوانی تھی میری، ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی تھی، لیکن میں اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس لیے اسے کبھی رسپانس ہی نہیں دیا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا اس نے ابھی تک شادی ہی نہیں کی ہوگی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکی مجھ سے اتنی بھی محبت کر سکتی ہے۔ مجھے کہہ رہی تھی اپنی بیوی سے ملوانا، میں دیکھنا چاہتی ہوں وہ کون ہے جس کی خاطر تم نے کبھی مجھے لفٹ نہیں کروائی۔ میں نے اسے کل شام کی چائے پہ بلا لیا ہے، اچھا ہے تم بھی مل لینا اس سے۔ اس رات وہ کافی دیر تک رابیل کی باتیں کرتا رہا۔ میں نے کہا تم نے پہلے تو کبھی مجھے نہیں بتایا۔ کہنے لگا میرے نزدیک اس کی اتنی اہمیت ہی نہیں تھی، لیکن اب احساس ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے نا، جسے ہم ٹوٹ کے چاہیں بعد میں پتہ چلے کہ ہم تو اس شخص کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ میں نظریں چرا گئی، مونگ پھلی کھانے لگی۔ کہنے لگا ساری تمہارے لیے نہیں لایا، ادھر مجھے بھی دو۔ یہ کہہ کے میرے ساتھ ہی مونگ پھلی کھاتا رہا، ساتھ ساتھ رابیل کی باتیں بھی کرتا رہا۔ اگلے روز واقعی ایک بے حد خوبصورت لڑکی 5 بجے ہمارے کمرے میں آئی، زین کی کلاس فیلو۔ اسے دیکھ کے مجھے کچھ ہوا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی، زیادہ اسٹائلش تھی۔ وہ مجھ سے گلے ملی، کہنے لگی مجھے تمہیں دیکھنے کا بہت کریز تھا، واقعی تم پیاری ہو۔ پھر زین جس سے محبت کرے وہ عام تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، لہجہ بھی نم تھا۔ زین چائے کے لیے کچھ بیکری اور دوسری چیزیں لینے گیا تھا، کچھ ہی دیر میں وہ بھی آ گیا۔ زین سے اس کی کافی بے تکلفی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں آپس میں اپنی یونیورسٹی کی باتیں کرتے رہے۔ مجھے اپنا آپ ان کے بیچ میں بالکل بے معنی اور بے مقصد لگ رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد جب وہ جانے لگی تو اپنے پرس میں سے مجھے ایک باکس نکال کے دے گئی، کہنے لگی یہ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ زین بھی اس کے ساتھ ہی کمرے سے چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد کمرے میں آیا تو مسکرا رہا تھا، کہنے لگا جان چھڑوانا مشکل ہے اس لڑکی سے، باتیں ختم ہی نہیں ہوتی اس کی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، چائے بھی ٹھیک سے نہیں پی۔ میں نے کہا کھانا ہم کہاں کھائیں گے؟ کہنے لگا رات کا کھانا ہم باہر جا کے کھائیں گے۔ کھانے کے دوران بھی اسی کی باتیں کرتا رہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا تم کوئی اور بات نہیں کر سکتے کیا؟ کھانا کھاتے ہوئے اس کا چمچ رکا، کہنے لگا کوئی اور بات کیا؟ میں نے کہا کچھ بھی، جب سے تمہاری کلاس فیلو تم سے ملی ہے تمہارے پاس تو اسی کی باتیں ہیں۔ کہنے لگا تو کیا بات ہے؟ تم تو پیار محبت کی باتیں کرنے نہیں دیتی، تو اور اب کیا کروں؟ اب موسم دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے، ایسے موسم میں تو بیوی ساتھ ہو تو دل چاہتا ہے کہ یہ باتیں کروں، لیکن وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے، اسے میری فکر نہیں ہے۔
تو میں کیا کروں پھر؟ میں خاموش ہو گئی. ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا مجھ سے. میں نے کہا ہم واپس کب جائیں گے؟ 8 دن بعد. پھر کہنے لگا کیا تمہیں رابیل کی باتیں کیوں نہیں سننی؟ تم تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی، جبکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. لیکن اکثر بیویاں جیلس ہو جاتی ہیں ایسی باتوں پہ، پر تم ان میں سے تھوڑی ہو، کیونکہ وہ بیویاں تو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں، تمہاری طرح تھوڑی. خیر چھوڑو. اگلے روز وہ مجھے کاغان لے گیا. دیکھا تو وہ لڑکی وہاں پہ بھی تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ ہم یہاں بھی جانا چاہتے ہیں. زین کہنے لگا تم رکو یہیں پہ، میں ابھی آتا ہوں. وہ مجھے آبشار کے بیچوں بیچ رکھی کرسیوں میں سے ایک کرسی پہ بٹھا کے جا چکا تھا، جہاں سیاح بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور ٹھنڈے پانی کی آبشار میں اپنے پاؤں بھی بھگوتے تھے، لطف اندوز بھی ہوتے تھے. پچھلے 2 گھنٹے سے میں ان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں آئے. میں اٹھ کے باہر آ گئی. پہلی بار بہت رونا آ رہا تھا. زین کو میری پرواہ تک نہیں تھی. میری نظر آبشار کی دوسری جانب پڑی تو ہوش اڑ کے رہ گئے. وہ ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے. میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہ مرد ہوتے ہی جھوٹے ہیں. کل تک مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، جھوٹا کہیں کا. میں غصے سے وہاں سے ہوٹل کے کمرے میں واپس آ گئی. میرے موبائل پہ زین کی کالز آ رہی تھی، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا. اسے یہ احساس تک نہیں تھا. مجھے تھوڑی دیر کا کہہ کے وہ اپنی کلاس فیلو کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور بھول گیا کہ میں بھی اس کے ساتھ آئی ہوں. کافی دیر اس کی کالز پہ کالز آتی رہیں. 2 گھنٹے بعد اس نے چابی سے کمرے کا دروازہ کھولا. مجھے کمرے میں دیکھ کے کہنے لگا تم یہاں تھی سمیہ؟ تمہیں احساس ہے میں پچھلے 3 گھنٹے سے تمہیں پاگلوں کی طرح کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں. وہ کافی غصے میں تھا، پریشان بھی تھا. کہنے لگا بنا بتائے تم یہاں آ گئی، فون کہاں ہے تمہارا؟ یہ کہہ کے اس نے سامنے سائڈ ٹیبل پہ دیکھا تو میرا موبائل پڑا تھا. کہنے لگا اس موبائل کو آگ لگا دو اگر تم نے اٹھانا نہیں ہوتا تو. میں نے کہا زیادہ ایٹیٹیوڈ مت دکھاؤ مجھے، تمہیں میری پرواہ تھی ہی نہیں. اگر ہوتی تو تم ایسے جا کے اپنی کلاس فیلو کے ساتھ نہ وقت گزار رہے ہوتے. پچھلے 2 گھنٹے سے تم نے بھی مجھے اس ریسٹورنٹ کی کرسی پہ بٹھایا اور پھر بھول گئے جا کے اس رابیل سے باتیں کرتے رہے. میں کیا پاگل ہوں جو تمہارے انتظار میں بیٹھی رہتی؟ اب تمہیں غصہ آ رہا ہے اور جو تم اس کے ساتھ بیٹھ کے باتوں میں یہ تک بھول گئے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ کہنے لگا تو کیا ہو گیا اگر میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو؟ تمہارے سامنے اس کے ساتھ گیا تھا. میں نے کہا کیا لگتی ہے تمہاری؟ کہنے لگا کلاس فیلو ہے، دوست ہے میری. میں نے کہا تو پھر میں کیا ہوں زین؟ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے کہا یہ تو تم خود سے پوچھو کہ تم میری کیا ہو. پھر میرے قریب آ گیا. جیسے ہی میرے آنسو صاف کرنے لگا میں نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا. میں نے کہا میں کوئی نہیں ہوں تمہاری، مجھے ابھی کے ابھی واپس جانا ہے. زین نے کہا کچھ دن بعد چلے جائیں گے، بار بار چھٹی نہیں ملتی. میں نے کہا بھاڑ میں گئی تمہاری چھٹیاں، مجھے نہیں رہنا یہاں پہ. ابھی جاؤ نا وہیں جا کے بیٹھو جہاں جا کے پہلے بیٹھے تھے. کہنے لگا تمہارے لیے کھانا لایا تھا میں. میں نے کہا مجھے نہیں کھانا، جاؤ جا کے اسے ہی کھلاؤ. اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا چھوڑو میرا ہاتھ زین، ورنہ مر جاؤ گے میرے ہاتھ سے. تمہیں نہیں پتا میں اس ٹائم کتنے غصے میں ہوں. کہنے لگا اب کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا. اس کے سوال پہ میں چپ سی ہو گئی. کہنے لگا بولو اب کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ کہنے لگا جیلسی وہاں ہوتی ہے جہاں محبت ہو، اور تمہیں تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے. ابھی چند روز پہلے تم کہہ رہی تھیں کہ میں دوسری شادی کر لوں، تو اب رو کیوں رہی ہو؟ چند گھنٹے کیا میں نے رابیل کے ساتھ گزار لیے، تم سے برداشت نہیں ہو رہا؟ یہ سن کر میں شرمندہ سی ہونے لگی، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ اپنی گرفت اور بھی زیادہ مضبوط کر چکا تھا. میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے. کہنے لگا تمہیں برا کیا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے. کہنے لگا یہی بات ہے. اس کی باتیں سن کے تمہیں تکلیف ہو رہی تھی، تبھی کہہ رہی تھی کہ کوئی اور بات کرو. سمیہ مان کیوں نہیں لیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ کہنے لگا مجھے ذرا سا بخار کیا ہو گیا، تمہاری جان پہ بن گئی تھی.
پوری رات میں تمہاری گود میں ایسے سوتا رہا، پوری رات تم جاگتی رہی، تم نے ایک بار بھی اف نہیں کیا، مجھے جگانے کی کوشش نہیں کی۔ کیا تھا یہ؟ کیا احسان تھا؟ کہنے لگا پاگل لڑکی، یہ محبت ہے، محبت اسے ہی کہتے ہیں۔ میرے پاس اب کوئی بہانہ بھی نہیں بچا تھا، اپنے ہاتھ سے میرے آنسو صاف کرنے لگا۔ کہنے لگا پاگل، وہ شادی شدہ ہے، یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے، اس کا شوہر بھی میرا کلاس فیلو ہے، اور رابیل کا میرے ساتھ کبھی کوئی افیئر نہیں چلا، ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ محبت وہ حسین سے کرتی ہے اور شادی بھی اسی سے کی ہے۔ یہ تو تم مجھے اتنے دنوں سے نخرے دکھا رہی تھی، اسی لیے جب میں نے حسین اور رابیل کو دیکھا تو ان سے کہا کہ ذرا سی ڈرامے بازی کر دو تاکہ میری بیوی کا دماغ کچھ ٹھکانے پہ آ جائے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور میں اپنا ہنی مون ٹرپ برباد نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دونوں میاں بیوی مان گئے کیونکہ وہ دونوں مجھے اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے جو کچھ بھی 2 دن سے ہو رہا تھا وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ اب میں اپنی محبت اس سے چھپا نہیں سکتی تھی، وہ جان چکا تھا۔ اور ڈر اس بات کا تھا کہ ایک حقیقت اور جان جائے گا تو پھر کیا ہوگا، جس کی خاطر میں ابھی تک اس کے ساتھ زیادتی کرتی آ رہی تھی۔ کہنے لگا کیا سچ مچ تم انجان تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اسے روک بھی نہیں پائی اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس گہری سوچ میں تھا، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے جاگتا ہوا دیکھا تو ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھے ایش ٹرے میں رکھ دیا، حالانکہ صبح کے 7 بج رہے تھے اور وہ جاگ رہا تھا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، سونا نہیں ہے تم نے؟ کہنے لگا نہیں، ایسے ہی نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ چپ چپ سا تھا، میری جان نکل رہی تھی، کہیں مجھ سے میری پاک بازی کی بات نہ کر دے یا کوئی ثبوت نہ مانگ لے یا یہ نہ پوچھ لے کہ اس سے پہلے کس کے ساتھ وقت گزار چکی ہوں یا میری امانت میں خیانت کیوں کی ہے۔ میں اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا کیا بات ہے سمیہ؟ میں نے کہا کچھ نہیں، وہ ایسے ہی، تم اس وقت سو رہے ہوتے ہو نا اس لیے۔ کہنے لگا بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنا لہجہ وہ کافی حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ پھر میرے برابر میں لیٹ گیا، اپنا بازو سیدھا کر کے کہنے لگا ادھر آؤ، یہاں پہ لیٹو۔ میں بہت ڈر رہی تھی، پتہ نہیں اپنے قریب لٹا کے اب مجھ سے کیا پوچھے گا، کیا سوال کرے گا۔ میں اس کے بازو پہ سر رکھ کے لیٹ گئی۔ کہنے لگا کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی تو نہیں، ایسے ہی بس تمہیں میں نے بہت تنگ کیا نا۔ میں نے موضوع بدل دیا۔ کہنے لگا ہاں تنگ تو بہت کیا، بس وجہ پتہ نہیں کہ کیوں کیا۔ میں نے کہا مجھے لگا تھا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، شاید ڈرتی تھی تم سے محبت کرنے سے کہ پتہ نہیں محبت ملے گی یا نہیں۔ میں اس کو اپنی باتوں سے بہلانے لگی، اور کیا کرتی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی برباد ہو۔ کہنے لگا ڈرتی کیوں تھی؟ میں نے تو کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا، ہمیشہ تمہارا ساتھ ہی دیا تھا۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے جب میں نے اماں سے کہا کہ مجھے سمیہ سے شادی کرنی ہے تو اماں نے اعتراض کیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ شادی میں صرف اسی سے کروں گا اور آپ کو اسے عزت بھی دینی پڑے گی، اسے یتیم سمجھنا چھوڑ دیں، یا یہ کہ آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں۔ بہت سمجھانے کے بعد میری والدہ کا موڈ کچھ ٹھیک ہوا تھا اور تم سے ان کا رویہ بھی، ورنہ شادی سے پہلے تو وہ تمہارے ساتھ کچھ زیادہ اچھا رویہ نہیں رکھتی تھیں۔ پھر کافی دیر وہ میرا سر سہلاتا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے بعد وہ میرے قریب نہیں آیا تھا۔ 2 دن بعد میری آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پہ نہیں تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی، دیکھا تو کمرے سے منسلک گیلری میں کھڑا تھا، سگریٹ پی رہا تھا، حالانکہ سگریٹ کا عادی نہیں تھا وہ، ہاں جب ٹینشن میں ہوتا تھا تو کبھی کبھی پی لیتا تھا۔ میں اٹھ کے گرم شال لے کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میری بات سن کے بری طرح چونکا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ کہنے لگا کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔
بس موسم دیکھ رہا تھا۔ اچھا ہے نا، اسی لیے میں نے کہا رات کے 2 بجے کون سا موسم انجوائے کر رہے ہو تم؟ میں اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی تو اس نے ہاتھ پھیلا کے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا کہا نا تم سے نیند نہیں آ رہی تھی؟ میں نے کہا میری گود میں سر رکھ کے سو جاؤ، نیند آ جائے گی۔ مسکرانے لگا، کہنے لگا تمہیں بار بار تو ایسی تکلیف نہیں دوں گا نا، پوری رات تم جاگتی رہی تھی صرف میرے لیے۔ میں نے کہا میں ابھی بھی جاگ سکتی ہوں، آزمائش شرط ہے۔ وہ کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا رویہ میرے ساتھ ویسا ہی ہو گیا تھا جیسا پہلے تھا۔ شاید وہ مجھ سے سوال کر نہیں پا رہا تھا، وہ میرے کردار پر شک کر نہیں پا رہا تھا اور اپنے آپ سے لڑ رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، لیکن میں اسے سچ بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اس لیے خاموشی سے واپس آ گئی۔ گھر جاتے ہوئے میرے دل میں اسامہ کے حوالے سے وسوسے آنے لگے کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ کر دے، میری زندگی نہ برباد کر دے۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے تو اسامہ کی تیز نظریں مجھ پہ تھیں۔ البتہ تائی اماں آج میرے ساتھ اچھے سے ملی تھی۔ میں نے گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، لیکن اس بار میری اہمیت الگ تھی۔ تائی اماں میرے ساتھ لگتی تھیں، چچی بھی فاطمہ اور زینب سے کہتی تھیں کہ اپنی بھابھی کی مدد کیا کرو، گھر کے کاموں میں دلچسپی لیا کرو۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں تھی جب میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اسامہ کھڑا تھا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا اور دوپہر کے وقت ہمارے گھر کی سب خواتین آرام کرتی تھیں، وہ سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتی تھیں۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ وہ فٹافٹ سے میرے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا، پھر کہنے لگا میری بات غور سے سنو۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا دیکھو میں تمہارا بھانڈا پھوڑ سکتا ہوں۔ میں نے کہا تو تمہارا کیا ہوگا؟ اگر تم میرے بارے میں کچھ بھی کہو گے تو میں بھی چپ نہیں رہوں گی، اور میں ویسے بھی زین کو سب کچھ بتا چکی ہوں۔ میری بات سن کے اس کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے کہا یہی ڈراوا دینا چاہتے تھے نا تم مجھے، یہی کہنا چاہتے تھے نا، اسی کے نام پر بلیک میل کرنا چاہتے تھے، تو جاؤ جا کے زین کو جو کہنا ہے کہہ دو، کیونکہ وہ سب جانتا ہے، اور اس کا ظرف دیکھو کہ اس کے باوجود اس نے مجھے اپنایا ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ گھبراہٹ کا شکار ہوا، فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے بلیک میل ضرور کرے گا، اور اگر میں کمزور پڑ گئی تو وہ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایسی بات کبھی بھی زین سے نہیں پوچھ سکتا، اسی لیے میں کچھ مطمئن تھی۔ نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جان بوجھ کے خیانت نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اور میں نہیں بتا سکتی اسے۔ میں جانتی ہوں مرد کتنا ہی عورت سے محبت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن یہ سچ جان کر وہ اس سے پہلے جیسی محبت نہیں کر سکتا۔ زین مجھے نہ بھی چھوڑتا تو کبھی بھی وہ مجھے وہ محبت نہ دیتا جو وہ ابھی دے رہا تھا۔ 1 مہینے بعد میں امید سے ہو گئی۔ زین بہت خوش تھا، تائی اماں بہت خوش تھیں، اب وہ میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگا۔ انہی دنوں چچی نے اسامہ کا بھی رشتہ طے کر دیا اپنی بھانجی کے ساتھ۔ چند ماہ میں اس کی بھی شادی ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ زین تو اتنا خوش تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ آہستہ آہستہ سب کے گھر الگ ہو گئے، کیونکہ اب اس گھر میں گزارا مشکل تھا۔ فاروق بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی، چچا نے اور تایا نے اسی گلی میں اور بھی بہت سے گھر خرید لیے تھے، اور انہیں نئے سرے سے سب بچوں کے لیے بنوایا تھا۔ کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارا پورا خاندان یہاں قریب قریب ہی رہے، تاکہ کل کو اگر کوئی مشکل پیش آئے تو سب اکٹھے ہو جائیں۔ اسی لیے چچی اور اسامہ کی فیملی اب ہمارے گھر سے جا چکی تھی۔ فاروق بھائی جتنے اچھے تھے ان کی بیوی بھی ویسی ہی تھی۔ ہم دونوں دیورانی جٹھانی میں ایسی محبت تھی کہ دونوں بہنوں میں بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ گھر میں بہت اتفاق تھا۔ ایک کے بعد میں نے دوسرے بیٹے کو جنم دیا۔ فاروق بھائی کی ایک بہت پیاری بیٹی پیدا ہوئی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، لیکن زین کی محبت میں کبھی فرق نہیں آیا۔ ابھی تک وہ راز میرے سینے میں راز تھا، لیکن اس کی اذیت کبھی کبھی جب مجھ پہ سوار ہوتی تھی تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔
بہرحال ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ ہمارے بچے ہم سے اونچا سر نکال چکے تھے۔ تائی اماں اور تایا ابا بیمار رہنے لگے تھے۔ احد اور فہد بالکل زین کے برابر آ گئے تھے۔ میرا بہت خیال بھی رکھتے تھے، ہر وقت تنگ بھی کرتے رہتے تھے۔ ان کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ احد مجھے اماں کہتا تھا اور فہد مجھے موم کہتا تھا۔ میری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، جب ایک بار ایسا حادثہ ہوا کہ پورے خاندان کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسامہ کی بیوی ایک بار روتے ہوئے میرے گھر پہ آئی۔ میں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہنے لگی بھابی میری بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو گیا؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ اسامہ کی بیوی بہت اچھی تھی اور میری اس سے کافی دوستی بھی تھی۔ وہ بتانے لگی کہ اسامہ کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے، کسی کے ساتھ وہ اچھا رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتی تھی کہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، میرے قریب بھی آتا ہے تو خوشی نہیں ہوتی، لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ لیکن جو بات اس نے اب بتائی تھی وہ تو ہوش اڑا دینے والی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ اسکول کے ایک ٹیچر نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ میں نے کہا تو تم بتاتی کیوں نہیں ہو سب کو؟ شور مچاؤ۔ وہ کہنے لگی کیا کروں بھابی، میری بچی بدنام ہو جائے گی۔ میں نے کہا یہ سوچ کر کہ تمہاری بچی بدنام ہو جائے گی تم ظالم کو سزا نہیں دلواؤ گی؟ کہنے لگی اسامہ نے منع کیا ہے، کہتا میری بچی سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ وہ بہت رو رہا ہے، اپنے بال نوچ رہا ہے، پتہ نہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ کسی نے میری بیٹی کو میری وجہ سے بدنام کیا ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کہنے لگی پتہ نہیں اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے۔ بھابی میری بچی کی تو زندگی برباد ہو گئی، مجھے تو اس شخص سے نفرت سی ہونے لگی ہے۔ اگر میں اس کے بچوں کی ماں نہ ہوتی تو اسے چھوڑ دیتی۔ میں نے اسے تسلی دی، چپ کروایا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ وہ حاملہ ہو چکی تھی اور تب اسامہ اور اس کی بیوی کو سچائی پتہ چلی۔ میں نے خاموشی سے بچی کا ابورشن کروایا، اسے کہا کہ اسے ایک حادثہ سمجھ کے بھول جائے، لیکن وہ بہت رو رہی تھی۔ ایسے حادثے کیا کبھی بھولے جاتے ہیں؟ یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ ایسے حادثوں کی اذیت تا عمر ہوتی رہتی ہے۔ ایک بار میں گھر میں اکیلی تھی، کھانا بنا رہی تھی، جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اسامہ کھڑا تھا۔ اندر آ کر اس نے ہاتھ جوڑے، رونے لگا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی، دیکھو وہ سب کچھ میری بیٹی کے ساتھ ہو گیا، تمہاری چپ نے میری بیٹی کی زندگی کو برباد کر دیا، کاش تم چپ نہ رہتی، مجھے سزا دلوا دیتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ میں نے کہا خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے اور وہ چپ ہو جائے گا تو تم بخش دیے جاؤ گے، تو تم غلط سمجھتے ہو۔ آسمان پر بیٹھا پروردگار سب کچھ دیکھتا ہے۔ تم نے میری زندگی اذیتوں سے بھر دی تھی، لیکن میرے اللہ نے میرا پردہ رکھا، مجھے زین جیسا محبت کرنے والا جیون ساتھی دیا، اور بچے بھی۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا غلط ہوا ہے، مجھے اس کی بھی تکلیف ہے۔ آخر تم مرد لوگ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ اس کی اذیت سہنی تو ایک عورت کو ہی پڑے گی، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی ہو۔ خدا کے لیے خود پہ بھی رحم کھاؤ اور اپنی بہن اور بیٹی پہ بھی۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میری دوسری بیٹی بھی اسی ظلم اور زیادتی کا نشانہ بن جائے گی۔ میں نے کہا میں نے معاف کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ میں تمہاری بیٹیوں کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی جو کبھی تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ آنسو صاف کرتا ہوا وہ جا چکا تھا۔ میں نے اپنا ظرف بڑھاتے ہوئے زین سے کہا کہ میں احد کے لیے رومیسا کا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ وہ تو بہت چھوٹی ہے، تو ابھی میٹرک میں پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی بس ہم نکاح کر دیں گے، رخصتی اس وقت کر دیں گے جب وہ زیادہ جماعتیں پاس کر لے گی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خاندان کی لڑکی آ جائے گی۔ میں نے جب رومیسا کا رشتہ مانگا تو سامنے بیٹھا اسامہ اپنی گردن جھکائے، نظریں جھکائے ہوئے تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس کی بیوی نے صرف مجھے بتایا تھا۔
اور وہ میری یوں شکر گزار تھے جس کی کوئی حد نہیں، اور میں اپنے رب کی شکر گزار تھی، کیونکہ میرے رب نے میرا پردہ رکھا تھا، اور اب میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس کی بیٹی کا پردہ رکھ لیتی۔ مجھے اس شخص سے ابھی بھی نفرت ہے، بہت نفرت ہے، لیکن اس کی بیٹی سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اس کی اذیت کو میں سمجھ سکتی ہوں، اس لیے میں نے اس کی پردہ پوشی رکھ لی۔ آپ بتائیں میں نے ٹھیک کیا نا؟